بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، ہمیں یہ تو علم ہو چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ ان 10 دنوں کی جو ہے کتنی اہمیت ہے اور کتنی قیمت ہے، اور ہمیں ان کی کتنی قدر اور اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب جو ہے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کے مہینے کا چاند نظر آ جائے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو لوگ قربانی کر رہے ہیں تو ان کے لیے چاند دیکھنے کے بعد میں ناخن اور بال کا کٹانا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں اب 2 باتیں سمجھیں ہم۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم جو ہے استحبابی ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص جو حصہ لینے والا ہے وہ ناخن کٹا بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہاں اگر وہ ناخن نہیں کٹاتا ہے تو اس میں اور زیادہ ثواب اسے ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے چاند دیکھنے کے بعد جو 10 دن شروع ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے، اس میں کچھ اشارہ پہلی حدیث میں بھی کیا جا چکا ہے، جو پہلی ویڈیو جو ہے اب لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، نمازوں میں اضافہ کر دیں، نوافل میں اضافہ کر دیں، خیرات میں اضافہ کر دیں، اور بھی دوسری جو عبادتیں ہیں ان میں ہم جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہے زیادتی اور جو ہے ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں کے لیے کوئی خاص جو ہے چیز متعین نہیں ہے، جس طریقے سے بھی ہم چاہیں ان دنوں کو اپنی عبادت میں گزارنے کی بس کوشش کریں۔ اب اس کے بعد میں جو عید الاضحیٰ سے پہلے دن میں جو ہے ایک تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، عام طور سے یا تو لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ تکبیر تشریق تو یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم لوگ جو ہیں اسے سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں، اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں، کسی سے پوچھ نہیں سکتے ہیں، تو یہ تکبیر کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک پڑھی جاتی ہے، یہ بھی جو ہے دھیان دینے کی چیز ہے۔ تو یہ تکبیر دوستو جس دن ہم قربانی کرتے ہیں اس سے ایک دن پہلے فجر کے وقت یعنی صبح سے شروع کرتے ہیں، اور 3 دن اس دن کے بعد میں قربانی کے دن ہوتے ہیں، اور جب وہ 3 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو چوتھا دن آتا ہے تو اس چوتھے دن کی عصر تک پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں چاند کی تاریخ معلوم ہو تو ہم اسے ایسے سمجھیں کہ ہم 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر صبح سے لے کر اور 13ویں تاریخ کی عصر تک جو ہے یہ تکبیر پڑھیں گے۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ عورتیں اسے آہستہ آواز میں پڑھیں، اور مرد جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ میں پڑھ رہے ہوں یا وہ منفرد پڑھ رہے ہوں، اکیلے پڑھ رہے ہوں، تو وہ اسے بلند آواز سے پڑھیں۔ تو اگر جو ہے امام کی یاد نہ رہے، بعض مرتبہ ذہن میں نہیں رہتی ہے، تو وہ جو شخص پیچھے سے جماعت میں نماز پڑھنے والے ہیں ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ یاد دلا سکتا ہے، وہ پڑھنا شروع کر دے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے یاد آ جائے۔ اور اگر یہ ہم جو ہے فرض نماز کے بعد نہیں پڑھ چکے ہیں، اس میں لیٹ کر چکے ہیں، تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، بعد میں یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن کوشش اور جو ہے اہتمام ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ایک سال کے اندر ہمیں چند دن یہ ملتے ہیں کہ جن میں عبادت کریں، اور عبادت کرنے کا جو صلہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں ہم جو عبادت کریں گے تو وہ دوسرے دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، مقرب بندے بن جائیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں اسی طریقے سے زندگی گزارے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب تک جو ہے عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہیں روزانہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہیں، لیکن اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے تو ہماری عبادت کے اندر مضبوطی آئے گی اور وہ اللہ کی رضا کے موافق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔